آج سے 4000 سال پہلے ایک وادی غیر ذی زرع میں ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ ریت پر اپنے قدموں کے نشان چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ باپ جس کی آنکھوں میں نہ خوف تھا نہ پریشانی، بلکہ ایک ناقابل فہم سکون، جیسے وہ کسی بڑے راز کا امین ہو۔ اور باپ کے پہلو میں چل رہا ایک نوجوان بیٹا خاموش مگر پر یقین تھا۔ مگر یہ دونوں حضرات جا کہاں رہے ہیں؟ یہ جا رہے ہیں ایک خواب کو حقیقت میں بدلنے۔ بٹ وہ خواب کیا تھا؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب آپ سوچئے کیسا امتحان! جس بیٹے کے لیے دعائیں مانگی گئیں اور اسے جوانی کی دہلیز تک لایا گیا، اب اللہ فرماتا ہے اسے میرے لیے قربان کرو۔ مگر بیٹا کیسا تھا؟ وہ کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا کیجئے وہی جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ کیا دنیا نے کبھی ایسا منظر دیکھا جہاں بیٹا خود اپنے ذبح ہونے پر راضی ہو اور باپ خود اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو ذبح کرنے پر تیار ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے؟ لیکن اس باپ نے اپنے جذبات پر نہیں بلکہ حکم الہی پر فوکس کیا اور اپنے بیٹے کو زمین پر لٹایا اور آنکھوں میں پٹی باندھی اور چھری کو اپنے بیٹے کے گلے پر رکھا اور پھر لیکن جب آنکھوں سے پٹی کھول کر دیکھا تو بیٹا کھڑا مسکرا رہا تھا اور چھری بیٹے کے گردن پر نہیں بلکہ دمبے کے گردن پر چلی تھی۔ وہی دمبا جسے اللہ رب العزت نے اپنی جانب سے بیٹے کی جگہ پر بھیجا اور ایک باپ کو ایک بڑے امتحان میں کامیابی عطا فرمائی۔ لیکن یہ عظیم والد ہیں کون؟ یہ وہی ہیں جسے اللہ رب العزت نے اپنا خلیل کہا تھا اور جسے دنیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے، اور بیٹا ایک ایسا جلیل القدر نبی جسے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، مینس اللہ کی راہ میں ذبح ہونے والا۔ یہ ایونٹ ایک سخت امتحان کی ایسی کامیابی تھی جو اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے قربانی کو واجب کر دیا۔ قربانی اولاد کی نہیں بلکہ جانور کی اور محبت کی۔ اسی سنت و وجوب پر قائم رہتے ہوئے ہر سال دنیا بھر کے کروڑوں مسلمز ایک ایسا ریچول کرتے ہیں جو کیوریوسٹی اور کنٹروورسی اور ڈیپ ایموشنز کو جگاتا ہے۔ یہ ہے قربانی، جانور کی قربانی، فیتھ کے نام پر۔ لیکن اس کی اصلی سچائی کیا ہے؟ کیوں ہر سال بے زبان جانوروں کو ذبح کر دیا جاتا ہے؟ کیا اللہ کو جس نے پوری کائنات بنائی اسے ہمارے گوشت کی ضرورت ہے؟ اور کیا یہ کام صرف مسلمان کرتے ہیں؟ اگلے کچھ منٹس میں ہم جانیں گے قربانی کی حقیقت اور ان سارے کوشچنز کے آنسرز۔ قربانی جس کا مطلب ہے سیکریفائز، یہ عید الاضحیٰ کا ایک اہم حصہ ہے، اسلام کا ایک مقدس تہوار جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفاداری کو یاد دلاتا ہے جب انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا۔ قرآن کے مطابق اللہ نے حضرت اسماعیل کی جگہ ایک دمبا قربان کیا جو رحم اور فرما برداری کی علامت ہے۔ آج مسلمز بکری، بھیڑ یا گائے کی قربانی کرتے ہیں اور اس کے گوشت کو 3 حصوں میں بانٹتے ہیں، اپنے لیے، رشتہ داروں کے لیے اور غریبوں کے لیے۔ لیکن یہ رسم کیوں اتنا ہنگامہ کھڑا کرتی ہے؟ کیا یہ جانور کے ساتھ ظلم ہے یا بات پھر کچھ اور ہی ہے؟ قربانی کا رواج صرف اسلام کا نہیں بلکہ پرانی تہذیبوں میسوپوٹیمیا، ایجپٹ اور ویدک ہندو دھرم میں بھی جانور کی بلی خداؤں کے لیے دی جاتی تھی۔ رگ وید میں اشوامید یاجنا کا ذکر ہے جہاں ہارسز اور کاؤز کی بلی ہوتی تھی۔ رامائنا اور مہا بھارت میں بھی اس یاجنا کا ذکر ملتا ہے۔ فار ایگزامپل شری رام نے لنکا کو فتح کرنے کے بعد یہ بلی دی جس میں گھوڑے کے جسم کے ملٹیپل پارٹس کو ملٹیپل گاڈز کے لیے ڈیوائیڈ کیا جاتا تھا۔ اور اسی طرح بائبل میں بھی بلز اور لیمبس کی قربانی کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن اسلام نے اس قربانی کو نیا رخ دیا، خیرات، بندگی اور نیت پر زور دیتے ہوئے اس بات کو بھی کلیئر کیا
کہ اللہ جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے کیا اسے ہمارے گوشت کی ضرورت ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا نہ ان کا گوشت اور نہ ہی ان کا خون اللہ تک جاتا ہے، بلکہ تمہارا تقوی ہی ہے جو اللہ تک پہنچتا ہے۔ لیکن پھر کیوں قربانی کو دیکھتے ہی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے؟ صرف غیر مسلمس ہی نہیں بلکہ کچھ نام کے مسلمس بھی جنہوں نے ٹیگ لگایا ہوا ہے۔ اسلام جانور کو کھانے کی پرمیشن تو دیتا ہے، لیکن کچھ سخت قواعد کے ساتھ۔ جانور کے ساتھ نرمی سے پیش آنا اور اسے اچھا کھانا کھلانا، اور جب بھی اس کے ذبح ہونے کا ٹائم آئے تو شارپ انسٹرومنٹ سے جھٹکے میں ذبح کرنا تاکہ جانور کو درد نہ ہو، اور پھر اس کا گوشت غریبوں میں بانٹا جاتا ہے تاکہ کچھ بھی ضائع نہ ہو۔ یہ طریقہ انڈسٹریل سلاٹر ہاؤس سے بالکل الگ ہے، جہاں جانور چھوٹی جگہوں میں بند ہوتے ہیں اور تکلیف سہ کر مرتے ہیں۔ حلال ذبح کا طریقہ گردن کی نس کو تیزی سے کاٹتا ہے اور سیکنڈز میں بے ہوشی لاتا ہے اور درد کے احساس کو کم کر دیتا ہے۔ جسٹ اس کے اپوزٹ انڈسٹریل فارمز میں جانور کو اسٹن کر کے لمبی تکلیف دے کر مارا جاتا ہے، لیکن قربانی جانور کے احترام کو قائم رکھتی ہے، جبکہ فیکٹری فارمنگ میں یہ احترام چھن جاتا ہے۔ ایسے ہی دنیا بھر میں قربانی جیسے نظام ایتھیکل قواعد کے تحت ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل نیوزی لینڈ میں حلال ذبح اسٹرکٹ اینیمل ویلفیئر لاز کے تحت ہوتا ہے، جس سے قربانی کا گوشت بالکل بھی ضائع نہیں ہوتا، اور یہ ایک سسٹینیبلٹی کا نشان ہے۔ لیٹس چینج دا فلو۔ کیا اس کے کچھ دنیاوی فائدے بھی ہیں؟ کیپ فوکس، بیکاز اس کے فائدے آپ کو حیران کر دیں گے۔ صرف انڈیا میں تقریباً 20 کروڑ مسلمان ہیں، اور ان 20 کروڑ مسلمانوں میں 8 سے 10% مسلم فیملیز قربانی کرتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ 1.5 سے 2 کروڑ قربانیاں ہر سال صرف انڈیا میں ہوتی ہیں، اور اسلام کے مطابق قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے تقریباً 40 کروڑ لوگوں کو گوشت ملتا ہے۔ یہ رسم ایکتا لاتی ہے اور بھوک کے خلاف لڑتی ہے۔ اب آپ خود سوچیں، ایک ایسی دنیا جہاں لوگوں کی نیتیں صاف ہوں اور غریبوں کا پیٹ بھرے، لوگ ایک ہوں، یہ قربانی ہی ہے جو اس خواب کو حقیقت بناتی ہے۔ لیکن کیا یہ آج کے ایتھیکل مسئلوں کے ساتھ چل سکتی ہے؟ قربانی کا مسئلہ سیدھا نہیں، بلکہ مسلمز کے لیے یہ ایمان اور خیرات کا نشان ہے، اور تنقید کرنے والوں کے لیے یہ جانور کے حق کا سوال ہے۔ لیکن قربانی کی ترتیب مینس نرمی اور برابر بانٹنا اور صاف نیت، یہ ایک بیلنس کریٹ کرتا ہے، جبکہ انڈسٹریل فارمنگ میں جانور چھوٹی جگہوں میں تکلیف سہ کر مرتے ہیں، اور قربانی میں رحم اور احترام ہے، اور قربانی کا کاربن فٹ پرنٹ بھی کم ہے کیونکہ جانور کھلے میدان میں چرتے ہیں اور آرٹیفیشیل کھانا بالکل نہیں کھاتے۔ انڈیا جو دنیا کا سب سے بڑا بیف ایکسپورٹر ہے، 2.1 ملین ٹنز بیف انڈیا سے ایکسپورٹ ہوتا ہے، تو ایسی کنٹری میں قربانی کو ظلم اور وحشیانہ حرکت کہنا یہ صاف دوگلاپن ہے۔ اور قربانی صرف جانور کا گوشت نہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ ہے، جنہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا فیصلہ کیا، اور اللہ نے فرمایا تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اس دن سے قربانی محبت، ایمان اور انسانیت کا راستہ بن گیا۔